بہت ہی قابل آفیسر تھے اسرار رؤف صاحب، بہت ہی عمدہ آفیسر تھے، بہت ہی ان کے زمانے میں بہترین کام ہوا۔ آج بھی ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کا تمام ایف بی آر جو ہے وہ رشوت خور ہے، یا اور جیسے کہ اسرار رؤف صاحب کی ایک دلیل ہے کہ 2000 سے آج ہم نے ریونیو 9000 کر لیا ہے، 9000 ارب کا ریونیو کیا ہے، اگلے سال 12,000 ارب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مگر یہ بھی تو فرمائے نا کہ یہ جو صبح شام رات دن ہم آنکھوں دیکھا حال سن رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے نوٹسز کے ساتھ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے آڈٹ کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے آڈٹ کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، کس طریقے سے سفید چٹ دینے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے آدھی اکانومی کے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اکاؤنٹ بھائی تھوڑا سا مجھے تامل سے جواب دینے دیں۔ اسرار بھائی کے دور میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں۔ یہ اسرار بھائی کی تھوڑی سی شاید مسنومر ہے کہ 2.7 ٹریلین ہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اگر اس کو کیسز کو پرسو کریں گے تو 300 بلین سے اگر اوپر نکل آیا تو میں جواب دے ہوں، کیونکہ 1.4 ٹریلین کی ڈیمانڈ ہے آپ کی کمشنر اپیل کی۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ جو فریولس ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں ٹریبونل کے پاس، ٹریبونل سے اب تو خیر سسٹم چینج کر دیا انہوں نے، ٹریبونل سے جو ڈیمانڈ جاتی ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں، پھر فریولس ہوتی ہیں، پھر ڈپارٹمنٹ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ کے ریفرنس میں۔ مجھے وہاں سے کاؤنٹنگ کرنے تھے جہاں سے یہ ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ سے، 700 سے 800 بلین کی ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ میں، اس میں میجورٹی ریفرنسز ہیں ایف بی آر کے، ٹیکس پیئرز کے نہیں ہیں، اور وہاں سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہیں۔ تو صرف میرا خیال ہے 200 سے 250 بلین کے ریفرنسز پینڈنگ ہے دونوں طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اگر میں انفیکٹ دیکھ بھی لوں تو 800 بلین ہے، اگر میں اس کی 30% پروبیبلٹی بھی نکال لوں تو 240 بلین بنتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، اور یہ زبان زد عام ہے، ہم تو ڈیلی بھگتتے ہیں، اس میں ہماری ٹیمیں بھگتتی ہیں، اور ہمیں یہ بالکل پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے۔ ایف بی آر از ناٹ دا اونلی ڈپارٹمنٹ جو کہ کرپٹ ہے، پورے معاشرے میں ایک کرپشن ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ان کی لائم لائٹ اس لیے زیادہ آتی ہے کہ یہ کماؤ پتر ہے اور یہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، تو جہاں بھی آپ دیکھیں آپ ریونیو اسٹیمپنگ کریں گے، ان کی بھی داستانیں ہوں گی، ان کی بھی داستانیں ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اتنے سارے ٹیکس ریفارمز کی کوششیں کرتے ہیں، ایف بی آر ہی وہ کمیشن بنا دیتا ہے، ایف بی آر ہی ان کی رپورٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو آئیڈیل ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ابھی وہ جو ریسنٹ ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن تھا، اس میں تو یہ تھا کہ ہم فل ٹائم بیٹھے وہاں پر 100 پروفیشنلز نے کام کیا، اور اس کے بعد اس کی رپورٹ کو آپ نے سرد موہری کا نشانہ بنا دیا۔ اس رپورٹ سے اب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو 4 ریونیو میجر لے کے آئے، جس کی کل میرے حساب سے اگر یہ اندازہ لگائیں گے تو 1.2 ٹریلین آئے گی۔ تو کیا ایف بی آر وہی ریکمنڈیشنیں لاسٹ ایئر نہیں لے سکتا تھا؟ کیا دکانداروں کو نیٹ میں نہیں لا سکتے تھے؟ کیا منیمم ٹیکس آن ایکسپورٹس نہیں لایا جا سکتا تھا؟ یہ ساری وہ ہماری معروضات تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ ایئر اس رپورٹ میں دیں، اس کے باوجود نہیں لیا گیا، اور اب وہی چیز اچھی ہو گئی۔ تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کو بالکل اینڈ ٹو اینڈ، اس میں ہم نے جو رپورٹ لکھی ہے ڈیجیٹائزیشن کی ساری چیزیں موجود ہیں، مگر اگر آپ ایک بار سے سسٹم کو لے کے آئیں گے جس کو سمجھنے میں لوگوں کو 2-3 سال لگ جائیں گے تو آپ ڈیلے ہو جائیں گے۔ اسرار بھائی نے کہا کہ جی 9200، دیکھیں جی 7300 کا ٹارگٹ لاسٹ ایئر کا تھا، اس میں 25% کا انکریمنٹ آپ کو ملا ہے، 23.2% کا انفلیشن اور 2.6% کا آپ کو جی ڈی پی گروتھ ملی ہے، تو 27-28%، 26% کے قریب تو آپ کو مل گئی ہے۔ تو اگر 7300 سے میں 26% کروں تو 9100 تو ویسے نیچرل اسٹریم میں بن جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کیا کہ میں نے ریفنڈ روکے، میں نے ایڈوانسز لیے، میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو میں بڑی فولڈڈ اینڈ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور آج بھی پھر آپ نے آخری میں یہ کہہ دیا کہ جی 100 بلین مجھ سے نہیں ہوں گے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں 12,900، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن 12.7% ہے جو آئی ایم ایف کا ہے، جو میں نہیں مانتا، میں 25%، آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں۔ آپ کی فائنانس منسٹر کہتے ہیں میری اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف سے آئی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف آپ کی اکانومی اسٹیبلائزیشن آئی ہے، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کی امپورٹ روکی ہے۔ اکنامک اسٹیبلائزیشن اس لیے آئی ہے کہ آپ نے ریفنڈ روکے، آپ نے لوگوں کے پیسے نہیں بھیجے۔ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ 12,900 بھی نہیں ہونے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایف بی آر میں اگر آپ کو ریفارم چاہیے تو ہوم گرون لوکل پلان کے تحت آئے گا۔ ڈیجیٹائزیشن کے بڑے ماڈیولز ہیں، آپ کے پڑوس میں بہت اچھا ماڈل ہے،
آپ اس ماڈل کو لے آئیں, ریپلیکیٹ کریں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. مگر اگر آپ جس طریقے سے امریکن ماڈل کو یا اسکینڈینیوین ماڈل کو لے کے آئیں گے, آئی ڈونٹ تھنک اٹ از سسٹینیبل. اور جو بھی آپ کر لیں, سر اللہ کرے یہ میری بتائیے بات گا غلط ہو. کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ اس وقت ظاہر ہے کہ بہار کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے, بالکل صحیح, آپ دفاع کریں اس کا جو بھی ہے, مگر کسی بھی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ایف بی آر کے افسر کے سامنے نہ آنا پڑے, آپ ہم سے ٹیکس لے لیں, ہم سے ڈیڈکٹ کر لیں. اس طرح کا امیج, اس طرح کا تاثر, اس قسم کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اس ڈپارٹمنٹ کی, ایک ایک شخص اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے. پہلے تو اس کے امیج کو, اس کے حالات کو عملی طور پہ ٹھیک کرنا ہوگا نا. یہ وہ کوشش جو ہے, یہ جو 100 افسروں کو گھر پہ بٹھا دیا, یہ تو ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں کامران صاحب, آپ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایف بی آر کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. وہ پبلک میں آ کے ان کے پاس اتنا فنڈز نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان کو وہ اس طرح میڈیا پہ آ کے بیان کر سکیں. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ 9,300 تو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے, اور اسی ورسٹ کنڈیشنز میں اور 22% کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو چھپی ہوئی تھیں. اب ہمیں کس چیز کے پیچھے لگایا جاتا ہے؟ اب یہ تاجر دوست یا یہ ان چیزوں سے ریونیوز نہیں آتی ہیں. ریونیوز آتی ہیں آپ کی بڑی جو چینز ہیں, جہاں فرینچائزز ہیں, جہاں پہ بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہمیں ان کو ورنہ آپ کے تو موبائل پہ ٹیکس کٹ گیا. جو ہماری ٹیکس اکانومی ہے, جہاں پر ٹیکس دیتے ہیں, جہاں پر پورا نظام چل رہا ہے, ہمیں وہیں سے جہاں سے لینا ہے. لینا اور یہ جو چاہیے 3/4 اکانومی کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے, یہ جو ہم نے تقریباً 9,000 ارب کی کیش ان سرکولیشن کی اکانومی کو چھوڑا ہوا ہے, ہمیں اس کے قریب نہ جانے دو. ہمیں انہی کے پاس لے کے جاؤ, ہم انہی سے نکالیں گے جن کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, جو اپنے پراپر اپنے آپ کو جنہوں نے رجسٹر کیا ہے, اس کا ہم سے نام ذکر نہ کرو جس کا نام بھی ہمارے پاس نہیں رجسٹر ہے. اس پورے نظام کو, ان آڑتیوں کو, ان پورے ریٹیلرز کو, اس پورے ایگریکلچر سیکٹر کو, اس پورے, مجھے معلوم ہے کہ اس میں ایف بی آر کی تو پہنچ نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں پہنچ ہے وہاں کیا ایف بی آر اپنا کام کر رہا ہے, یا صرف انہی کو جو کہ ٹیکسٹ ہیں, اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس سے آ جائے, جو سیلری سے آ جائے, جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آ جائے, اسی کو گن لیا جائے. نہیں کامران صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو غلط فہمیاں ہیں. آج آپ ایف بی آر کو بند کر دیں, آپ کو 1 پیسے کی ود ہولڈنگ نہیں ملے گی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑے ٹیکس پیئر نے اگر 1 بلین کی ڈیمانڈ اس نے 30 سپٹمبر کو دینی ہے, تو یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس کو لے کے جاتے ہیں کہ تم جا کے جون تک اس 1 ارب روپے کو روٹیٹ کرو. آپ نے اب پورے اسلام آباد کی مارکیٹ میں آپ نے لگا دیا, تو آپ کو کیا ملے گا وہاں سے؟ 1 ارب نہیں آپ کو ملے گا, جبکہ آپ ایک چین کو پکڑیں تو 10 ارب آپ کو مل جائے گا. بینکنگ کا حال آپ دیکھ لیں, مطلب نیشنل بینک جیسے بندے میں ہم نے کنسیلمنٹس نکالی ہیں. بینکنگ سیکٹر جو کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے, اصلی مسائل ہی یہاں پہ ہیں. چھوٹے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں, خدا کے لیے ان کو کام کرنے دیں, ان کے پیچھے اس طرح نہ لگائیں. اب آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں فیل ہو گیا؟ کہ بڑے لوگوں کے اوپر لگایا گیا تھا, اور ایف بی آر کو آپ نے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں دیے, ایف بی آر کو آپ نے وہ آفیسر بھی نہیں دیے جو جا کے ادھر بیٹھتے اور ان سے نکالتے, اور اب آپ نے شروع کر دیا جی ٹریک اینڈ ٹریس, ایف بی آر نے اس کو فلاپ کر دیا. یہ خدا رہا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لائے تھے پرائیویٹ سیکٹر سے شبر صاحب کو چیئرمین, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بیکاز وہ بڑے کلائنٹس کو ڈیل کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی 18,000 بندے آپ ایف بی آر سے نکال دیں تو آپ کو ریونیو آ جائے گی. کہاں سے ریونیو آ جائے گی آپ کو؟
ایڈوانس ٹیکس کا بڑا گلا ہوتا ہے. کون دیتا ہے آپ کو ایڈوانس ٹیکس؟ جس کے پاس اپنے پاس پیسہ پڑا ہو. یہ سب ان لوگوں کی اس قسم کی چیزوں کو وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر کو اتنا کارنر کر دیا جائے. 9,300 بلین اکٹھا کر لینا اس قسم کے حالات میں اس سے انتہائی زبردست کام ہے، جس کو ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی ایف بی آر نے کچھ نہیں کیا. دے آر گوئنگ فار 12,000. آپ ان کو دیں نا پوری. بہت شکریہ جناب اسرار رؤف، سابق سینئر ممبر ایف بی آر ہمارے ساتھ تھے، اور جناب اشفاق تولا ماہر ٹیکس ریموول. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں برطانیہ میں تاریخی الیکشن ہوا ہے، تاریخی شکست ہوئی ہے کنزرویٹو پارٹی کو. اس کی 2 سال کی تاریخ کی بدترین اس کی شکست ہے. لیبر پارٹی ایک بار پھر اقتدار میں ہے اور ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے برطانیہ میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.